السلام علیکم۔ زمری الرٹس میں آنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارا پہلا ویلاگ ہے اور ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویلاگ بہت پسند آئے گا کیونکہ یہ معلومات سے بھرپور ہے، اور اس ویلاگ میں ہم آپ کو تاریخی مقامات کی سیر کروائیں گے، اور یہ تمام مقامات صرف ایک دوسرے سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو دربار سخی سید محمد اور اس کے بعد واقع خوبصورت مسجد دکھائیں گے۔ اس کے بعد حضرت خالد ولید کا مزار آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ بالکل قریب بابری مسجد جسے سراں مسجد بھی کہتے ہیں وہ دکھائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو حویلی کندن رام کھتری دکھائیں گے جو کہ قیام پاکستان کی ایک ادھوری کہانی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے لیے ہم رخ کریں گے ضلع خانے وال کی تحصیل کے شہر نواں شہر کا، جو کہ ملتان سے صرف 50 منٹ کی مسافت پر واقع ہے، اور ضلع خانے وال سے دیکھا جائے اس کا فاصلہ تو 38 کلومیٹر ہے، یعنی وہ بھی تقریباً 50 منٹ کی مسافت پر ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، دیہاتوں میں سے ہوتے ہوئے آپ کو خوبصورت نظارے دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے اس ویڈیو کا کچھ حصہ ہم نے بہار کے دنوں میں ریکارڈ کیا تھا، اس لیے آپ کو سرسوں کے کھیت بھی لہلہاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہم کھیتوں اور بڑی سڑک کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے آپ کو گندم کی کاشت بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کو آم کے باغات جس کے لیے ملتان بہت مشہور ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہوئے نواں شہر کے قریب سے قریب تر پہنچ رہے ہیں، آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں دیہاتی زندگی کے، یہاں پر ٹریکٹر، موٹر سائیکل اور ہر طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نواں شہر پہنچ چکے ہیں، یہاں پیٹرول پمپ سے ہم نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے، اور یہ شہر ہم پہنچ چکے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹور اور تمام سرکاری املاک آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو نواں شہر پہنچنے کے بعد ہم آگے چلیں گے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر دربار سخی سید محمد۔ تو چلتے ہیں دربار سخی سید محمد کی طرف۔ یہاں دربار بہت ہی قدیم دربار ہے، یہاں پر ایک انتہائی خوبصورت مسجد ہے جس کو ڈاٹوں کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر کی تصاویر لینا مجھے یاد نہیں رہا، ورنہ وہ آپ کو دکھا دیتا، صرف آپ کو محراب کی ایک تصویر دکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ظہر کی نماز ادا کی، اور بہت ہی ٹھنڈی مسجد ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں نواں شہر سے صرف 7 کلومیٹر کے فاصلے پر خالد بن ولید کے مزار کی طرف، جن کو خالد ولید یا خالق ولی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے موٹر سائیکل پر سفر شروع کر دیا ہے، آپ کو لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آ رہے ہیں۔ تو لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے نظارے اور آپ کو سڑک کے دونوں اطراف کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے واضح طور پر دیہی زندگی ہے۔ تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں دور سے مزار نظر آ گیا، اس کی ہم نے ایک تصویر بنا لی ہے، اور اب ہم جوش میں آ کر گاڑی کی سپیڈ ہم نے بڑھا دی ہے تاکہ جلدی جلدی پہنچ سکیں، اور اب ہم نے رائٹ ٹرن لیا ہے جس سے ہم تھوڑا قریب، یہ بائیں طرف عالشے کا باغ ہے، اور دائیں طرف بہت ہی بڑا قبرستان ہے جس کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر کے لگ بھگ ہوگی، اور یہ چوڑائی میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اس میں فصلیں بھی کاشت ہیں، اور اس قبرستان کے درمیان آبادی بھی ہے، اور یہ خالد بن ولید کے مزار کے دونوں اطراف پھیلا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی قدیم اور بہت بڑا قبرستان ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم دربار تک پہنچ چکے ہیں، مقبرے تک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ آپ تشریف لائے۔ چونکہ یہ ایک بہت ہی قدیم مزار ہے، اس لیے اس کے بارے میں مختلف قسم کی روایات مشہور ہے، لیکن زیادہ تر کے اتفاق یہ ہے تقریباً 850 سال پرانا مقبرہ ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی طرز تعمیر کا یہ ایک عظیم شاہکار ہے۔ مصنف بشیر حسین ناظم نے اپنی کتاب میں اس کی تعمیر کا ذکر شاہ جہاں کے دور میں کیا ہے، جبکہ سید اولاد علی گیلانی نے 14ویں صدی میں تعمیر کے بارے میں بیان کیا ہے، جبکہ شیخ اکرام الحق نے اس کا اورنگزیب سے منسوب کیا ہے، جبکہ زیادہ تر کا یہی گمان ہے کہ اس کی تعمیر سلطان محمود غزنوی کے دور میں ہوئی، اور ایک گورنر علی بن کرماخ نے 1175 سے 1185-86 میں اس کی تعمیر کی تھی۔ ماہرین کے مطابق اس کا ڈیزائن حضرت شاہ رکن عالم ملتانی کے مقبرے سے مشابہت رکھتا ہے، اور قدیم ترین مزارات میں سے ایک ہے۔ اس کے گنبد کی اونچائی 75 فٹ ہے، اور مقبرے کی اونچائی 27 فٹ ہے، جبکہ مزار کی کل بلندی 75 سے 80 فٹ ہے۔ اس کے محراب میں آیت الکرسی، اس میں محمد اور خلفائے راشدین کے نام اینٹوں پر خوبصورتی سے لکھے گئے تھے، لیکن اب یہاں پر یہ موجود نہیں ہے، جو کہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس مزار کا فرش اور قبر کچی ہے، اور قبر مشرقی دروازے کے بالکل قریب ہے۔ اس کی ایک خاص بات
یہ ہے کہ قبر کی لمبائی 19 فٹ ہے اور چڑھائی 4 فٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت دور دور سے اس قبر کو دیکھنے آتے ہیں۔ قبر سے مغربی دیوار کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ زمین سے مزار تک پہنچنے کے لیے 30 سیڑھیاں ہیں اور ان سیڑھیوں کو اینٹوں سے بنایا گیا ہے جو کہ بہت ہی باریک ہیں اور قدیم اینٹیں معلوم ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ 1980 کی دہائی میں اسلامی طرز تعمیر پر تحقیق کرنے کے لیے ایک امریکی طالبہ ہانس ہوئی رچرڈ اس مقبرے پر آئے تو اس نے اس کی بہتری کے لیے بین الاقوامی اخبارات میں مضامین شائع کروائے، جس کے نتیجے میں محکمہ آثار قدیمہ نے یہاں پر اپنا بورڈ لگایا اور مقبرے کی تزئین و آرائش کے لیے کام شروع کیا، لیکن زیادہ دیر تک یہ کام نہ چل سکا اور اس کو جلد ہی روک دیا گیا۔ اس مزار کے شمال میں جہاں بہت ساری قبریں ہیں وہاں پر ایک اور مزار بھی موجود ہے جس کی تعمیر قدیم طرز پر کی گئی ہے، اور یہاں پر 3 قبریں موجود ہیں اور اس کا ڈیزائن بھی بہت ہی پرانا ہے۔ ان بزرگ کے نام کا پتہ نہیں چلایا جا سکا، لیکن اس کی تعمیر ہم نے دیکھی تو یہ بھی بہت ہی پرانے طریقے سے کی گئی ہے۔ اس فریم میں آپ کو دونوں مزار ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سرا مسجد کی طرف، جس کو بابری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، پہلے تو ہمیں ایسا گمان ہوا کہ ہم لاہور میں آ گئے ہیں اور بادشاہی مسجد ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مغلیہ دور میں بنائی گئی ہے۔ اس کے ڈیزائن کو دیکھا جائے تو بابری مسجد ہمیں یاد آتی ہے، شاید اسی وجہ سے اس کو بابری مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 1988 تک یہاں پر اور حضرت خالد کے مزار پر 3 روزہ میلہ لگا کرتا تھا، لیکن اب یہ میلے ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو سیڑھیاں دکھائی گئی ہیں جو کہ بہت ہی گول دار ہیں اور بہت ہی کم جگہ انہوں نے گھیری ہوئی ہے، تو حکومت اگر اس پر دلچسپی لے تو اس کو بحال کر سکتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حویلی کندن رام کھتری کی جانب۔ یہ باوڑ شہر نواں شہر سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کو دیکھتے ہی پاکستان کی تاریخ یاد آ جاتی ہے اور بندہ 1947 کے واقعات میں کھو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مضبوط حویلی لگتی ہے۔ ہماری ادھر ایک شخص سے بات بھی ہوئی جس نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر 7 بھائی رہا کرتے تھے اور کندن رام ان سے سب سے بڑے تھے اور سب سے مالدار بھی تھے۔ حویلی کو دیکھ کر ہی ان کی عمارت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی حویلی اس دور میں انہوں نے بنائی تھی اور اس کے ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لکڑی بھی قیمتی محسوس ہوتی ہے۔ اس حویلی کے آدھے حصے میں لوگ رہائش پذیر ہیں اور آدھا حصہ خالی ہے، جہاں سے آ کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک چبوترا بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے لیے سیڑھیاں بھی لگائی گئی ہیں جو کہ آج کل لوگ اس روایت کو اپنا رہے ہیں۔ اس کی خاص بات ہے کمرے کے اندر مزید بھی کمرے بنائے گئے ہیں تاکہ پرائیویسی کا خیال رہے۔ ایک بات جو ہم نے محسوس کی کہ اس عمارت میں عمارت کی جھلک واضح طور پر نظر آ رہی تھی، نہ صرف یہ قدیم ہے بلکہ بہت ہی امیری کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو ہم نے جاتے ہوئے اس کی ایک بار پھر ویڈیو بنائی اور اس کے مین جو گیٹ ہے اس کو ہم نے دکھایا، جس طرح آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں کلوں کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں، بالکل ویسا ہی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پہلا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، چونکہ ہمارا پہلا تھا اور آپ نے ہماری اصلاح ضرور کرنی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔